اللہ 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 ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود السلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، ان سے لڑو جب تم سے وہ لڑے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور دوران جہاد کافروں کو جس جگہ بھی پاؤ قتل کر ڈالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو ان کی چالاکیاں ہیں، جو ان کے فتنے ہیں اسلام کے خلاف، وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوا، اور نہ قتل کرنا انہیں، إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام یا کعبہ المعظمہ کی حدود میں جب داخل ہو جائے پھر انہیں قتل نہ کرنا۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی میں تم سے پہل کرے تو پھر تم فَإِنْ قَاتَلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو پھر تم ان سے لڑ پڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو اللہ یہی سزا دینا چاہتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر پھر وہ باز آ گئے اپنے کرتوتوں سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا انتہائی مہربان۔ برادران گرامی، اللہ کے پیارے پیغمبر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگ میرے آقا کے مخالف ہو گئے۔ مخالف ہی نہیں ہوئے بلکہ طرح طرح کی اذیتیں حضور علیہ السلام کو پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ کے وادی طائف میں چلے گئے۔ طائف والوں نے بھی حضور کے ساتھ برے سلوک کیے۔ طائف سے حضور پر یثرب پہ گئے، جس کا نام آج کل مدینہ المنورہ ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ کفار نے حضور کا پیچھا وہاں بھی نہ چھوڑا، تنگ کرتے رہے حضور کو، صحابہ کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے رہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا ہجرت کے 6 سال تک اللہ کے پیغمبر ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں۔ جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب انہیں معاف نہیں کرنا ہے بلکہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جس طرح یہ تمہیں قتل کرتے اس طرح تم انہیں قتل کر ڈالو، جس طرح یہ تم پہ ستم کرتے اس طرح تم ان پہ ستم کر ڈالو، جس طرح یہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتے تم ان کے ساتھ اسی طرح زیادتیاں کرو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے اسلام کو تم مٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے۔ اور جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس وقت سارے لوگوں کو پتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مسلمان صرف 313 تھے اور کفار مکے سے مدینہ المنورہ میں حضور کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آگے تھے 1000 کا لشکر لے کے۔
جب 1000 کا لشکر 313 بندوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو جہاد کی اجازت ہو چکی تھی. تو اللہ کے پیغمبر جس دن لڑائی تھی، جس دن مارکا تھا، جس دن غزوہ تھی، اس رات سارے صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم آرام کرو. اور اللہ کے پیغمبر ساری رات رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اتنی محنت سے 313 بھی مسلمان ہیں، اگر یہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں گے تو ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن یا اللہ اگر تو نے انہیں شکست دی نا قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یا اللہ انہیں فتح دینا، یہ تھوڑے ہے لیکن تیری مدد ان کے ساتھ ہونی چاہیے. جب محبوب نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب دعا تو نے کی ہے تو ہم تیری مدد کیسے کریں گے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے محبوب ہم نے اس وقت آپ کی مدد کی جب آپ تھوڑے تھے، آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا. کس طرح مدد کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. میرے محبوب وہ 1000 تھے نا، ہم نے 3000 آسمانی فرشتے بھیج کے آپ کی مدد کی. پھر بھی کام نہ چلا تو ہم نے 5000 مزید بھیج دیے کہ جاؤ میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ ہو جاؤ اور جہاد کرو. آج لوگ کہتے ہیں نا جو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا ضرور درس دیتا ہے لیکن اسلام بے غیرتی کا درس نہیں دیتا. کہ مسجد پہ ہماری مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہو اور ہم بے غیرت بن کے خاموش رہے، اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا. وہ فلسطین کی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کا جنازہ نکل رہا ہو اور ہم کہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. جی نہیں جی، ہم تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں نا جی، اسلام نماز کا درس دیتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم بھی ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو تاکہ انہیں پتہ چلے اسلام کی طاقت کیا ہے. کہ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم 313 ہم بہت تھوڑے ہیں یار، ہمیں تو اسلام عمل کا درس دیتا ہے. نہ نہ نہ، ان 313 کو یہاں تک کہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، ایک صحابی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے نا ان کے پاس تلوار نہیں تھی. آگے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تلوار نہیں، میں کس کے ساتھ مقابلہ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی سوٹی توڑ کے لے آؤ. وہ سوٹی توڑ کے لے کے آیا، اللہ کے پیغمبر نے اسے پکڑائی، وہ تلوار بن وہ سوٹی تلوار سے زیادہ کام کر رہی تھی. تو یہ مدد کس کی آئی تھی؟ اللہ کی آئی تھی. اللہ کریم جہاں یہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، اگر کوئی پیار سے نہ مانے پھر اس کے لیے سختی کا بھی اسلام حکم دیتا ہے. اگر اسے نہیں سمجھ آ رہی، اسے اسلام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا، اسے اسلام کی قوت کا اندازہ نہیں ہو رہا، تو پھر اسے اندازہ کرانا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا کہ محمد عربی کے جو غلام ہیں ان کے پاس کرنے کی طاقت ہے. ہماری فوج کا بڑا روب تھا، اب بھی کیوں روب ہے کہ یہ نعرہ تکبیر لگا کے اپنی جانیں پیش کر دیتے. یہ نعرہ تکبیر کی پاور جو ہوتی ہے وہ کفر کے دلوں کو لرزا دیتی ہے. لوگ اسلحوں سے نہیں ڈرتے، لوگ ہماری بندوقوں سے نہیں ڈرتے، ہماری فائرنگ سے نہیں ڈرتے. کافر ڈرتا ہے تو نعرہ تکبیر سے ڈرتا ہے، نعرہ رسالت سے ڈرتا ہے. اور خاص طور پر جو یہودی ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، جب یہ مسلمان ہماری پاک آرمی نعرہ حیدری لگاتی ہے ان کی شلواروں کے اندر پیشاب نکل جاتا ہے. حضرت علی کا روب ان پر اتنا ہے. تو ہم بڑے معزز تھے، ہمیں پست کر دیا گیا. ہم بڑی عزت والے تھے، ہمیں رسوا کر دیا گیا ہے. ہم بڑے مقام والے تھے، آج ہم نے اپنے عزت والا مقام خود کھو دیا. اللہ نے فرمایا نہ، اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، اس کے ساتھ تم کیا کرو؟ اے میرے محبوب اب ان کا لحاظ نہیں کرنا. بڑا آپ نے لحاظ کیا، بڑا ان کا آپ نے خیال کیا، لیکن یہ لاتوں کی بھوت ہے، باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اب میدان میں نکلو. تو جو سب سے بڑا خرپین تھا، جس کا نام ابو جہل تھا، بہت بڑا خرپین تھا، مکے کا سب سے بڑا منایا ہوا چودھری تھا. اللہ نے اسے شکست دی.
دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے اس کا کام تمام کرواتے. اور معاذ اور معوذ دونوں شہزادے جب نکلے نا تو اسے تب پتا چلا جب اس پہ وار ہو چکا. تو اسلام اپنی بڑی پاور رکھتا ہے. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے, پیار کا درس ضرور دیتا ہے اسے جو پیار کو سمجھے. جو نہ سمجھے اسرائیل کی طرح بدماشیاں کرے. پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا. پھر اسلام کہتا ہے کہ جو فلسطین کی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا, معصوم بچوں کے کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکے جا رہے ہیں, بزرگوں کی سفید داڑھیوں کو پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے, ان کی داڑھیوں سے پکڑ کے فلسطین کی سرزمین پہ انہیں گھسیٹ رہے ہیں. اور بوڑھی ضعیف العمر جو ہماری مائیں بہنیں ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہیں جو ان کی ماں اور دادیوں کی عمر ہوگی. تو پھر ہم کہیں جی اسلام امن کا درس دیتے ہیں. پھر اسلام کہتا ہے ایسے بدبختوں کے مقابلے میں نکل پڑو, اللہ سے مدد مانگنا, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور یقیناً الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کر کچھ نہیں سکتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے روکو برائی کو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں انہیں برا کہو. آج ہمارے خنزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ دو ملکوں کی لڑائی ہے. انہیں پتہ نہیں ہے دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے. فلسطین میں مسجد اقصی سارے مسلمان, عزتیں سب مسلمانوں کی لوٹی جا رہی ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, جو الاقصی لانگ مارچ نکلا ہے راولپنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر, فیض آباد کے اندر, سیاست کی بات نہیں, میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں, نہ میرا تعلق, نہ میرا ہاتھ بن کر, لیکن وہ سیاست کے لیے نہیں نکلے ہیں, وہ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز نکالنے کے لیے نکلے ہیں. اور ہمارے پاکستانی حکمرانوں نے ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان پہ پولیس کو مسلط کر دیا, انہیں مارو جی, انہیں مارو اور انہیں یہاں سے بھگاؤ. یہ کیوں فلسطین کی بات کرے؟ لاکھ کی لعنت آنی چاہیے ہماری حکومت کو, اور لاکھ کی لعنت آنی چاہیے ہماری رینجرز کو, جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت, آج اگر فلسطین کی عزتیں اس طرح لوٹ رہی ہیں نا, اسی طرح ہم بے غیرت رہے, ہمارے ملک کی ماؤں بہنوں کی بھی عزتیں اسی طرح لوٹی جائیں. آج ہم غیرت پیدا کریں گے تو تب بات بنے گی. اللہ ہمیں غیرت اسلام عطا فرمائے, اللہ ہمیں غیرت ایمان عطا فرمائے, اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے.